أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر مفلحون تک 3 آیات ان مخلص مسلمانوں کے لیے ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات ان کفار کے لیے ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیات منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کی ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قیام ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت اور دوزخ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے مراد دل ہے، اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضروریات دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقے کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور ہم اپنے حواس جسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ غیب کی 2 اقسام ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ یہی علم غیب ہے۔ جن کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات، قیامت کے واقعات وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرہ علم غیب ماننا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام، اولیاء اعظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنت، مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور نماز مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی کا دل غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کے عرض و نیاز کی جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ
مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریب اور مسکین، یتیم، طلباء، علماء اور مساجد اور مدرسے وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے دیے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وہ سب صدقات نفلیہ ہیں۔ مال کو میانہ روی سے خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔